اللہ و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید لکم دینکم ولی دین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد عزتوں کی مسند پر جلوہ فراز عالی مرتبت ذی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتوفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو درس قرآن مجید کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی یہ بابرکت نشست 14 اگست کو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کے مل جانے پر بطور شکرانہ کے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے وطن کی ہواؤں کو بھی سلامت رکھے، اس کے ایک ایک چپے کی حفاظت ہو، اور یہاں سے اسلام کا حقیقی نور قیادت پکڑتے ہوئے امت مسلمہ کو رہنمائی فراہم کرے۔ اس کی کو اگر بند ہو جائے، یہ آواز جو 2 بار آتی ہے، ایک سنگل آواز ہو جائے، جزاک اللہ۔ آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے اندر 2 بڑی قومیں آباد تھی، ایک ہندو اور دوسرے مسلمان۔ انگریز باہر سے آیا تھا اور یہ ہندوستان کے اوپر حاکم بن گیا، تو ہندوؤں کا یہ کہنا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک ہی قوم ہیں، یہ انگریز باہر سے آیا ہے، لہٰذا ہمیں مل کر انگریز کے خلاف جد و جہد کرنی چاہیے۔ لیکن مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ جس طرح ہمیں انگریز قبول نہیں ہے، اس طرح ہمیں ہندو بھی قبول نہیں ہے، ہم الگ قوم ہیں اور ہمارا الگ تشخص ہے، اور اسی کو 2 قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ قائد اعظم علیہ رحمہ شروع میں تو اس بات کے حامی تھے کہ ہندو اور مسلم کا اتحاد ہونا چاہیے، لیکن جب علامہ اقبال علیہ رحمہ کے افکار نے قائد اعظم کو متاثر کیا، تو پھر قائد اعظم بھی جو ہے وہ اس بات کے داعی بنے کہ ہندو الگ قوم ہیں اور مسلمان الگ قوم ہیں۔ لیکن ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے تو قائد اعظم علیہ رحمہ کو قائل کر لیا، تو پھر یہ عنوان ذہن میں آ جاتا ہے کہ پھر قائد اعظم کے بعد علامہ اقبال کی طرف ہم دیکھتے ہیں، تو اقبال بھی تو ایک زمانے تک جو ہے وہ ہندو مسلم کی ہی بات کیا کرتے تھے، کہ اقبال کا یہ ترانہ آپ نے سنا ہوگا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم ہیں بلبلیں اس کی یہ ہے گلستاں ہمارا۔ تو اقبال بھی تو ایک زمانے میں یہی بات کرتے تھے، تو پھر ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ قائد اعظم کو تو علامہ اقبال نے متاثر کیا، تو پھر علامہ اقبال کو کس نے متاثر کیا؟ تو وہ شخصیت جس نے علامہ اقبال علیہ رحمہ کو یہ نور عطا کیا، اس کو زمانہ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کے نام سے جانتا ہے۔ اقبال فرماتے کہ یہ مجھے فیض وہاں سے ملا، ان کے مکتوبات پڑھ کر اقبال کو یہ روشنی ملتی ہے۔ اور پھر اقبال صرف ہندوستان کی بات نہیں کرتے، پھر اقبال فرماتے ہیں کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، سارا جہاں وطن ہے ہمارا۔ صرف ہندوستان نہیں، دنیا کا ایک ایک چپا حضور کی ملکیت ہے، اور ہم حضور والے ہیں، ساری دنیا ہماری ہے۔ تو یہ اقبال علیہ رحمہ نے تصور دیا کہ ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے، اور صرف ہندو نہیں، یہ بات ذہن نشی رکھیے، جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک قوم کے 2 افراد ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہماری مٹی ایک ہے، ہمارا وطن ایک ہے، لہٰذا ہم ایک قوم ہیں۔ لیکن یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، قومیں وطن اور مٹی سے وجود میں نہیں آتی، قوم محمد عربی کی غلامی سے وجود میں آتی۔ یہ بنیاد ہے، اس بنیاد پہ ہم کھڑے ہیں، اور صرف ہندو الگ قوم مسلمان الگ قوم ایسے نہیں ہے۔
جتنے غیر مسلم ہیں وہ الگ قوم ہیں، اور وہ سارے خوش قسمت جو گنبد خضرا کے مکین کے قدموں میں کھڑے ہیں وہ ایک قوم ہے۔ وہ دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں، جس کونے میں بھی آباد ہیں، جو حضور کے قدموں میں کھڑے ہیں وہ ایک ہیں، اور حضور کی نسبت نے ان کو ایک بنا دیا۔ تو قائد اعظم علیہ الرحمہ نے قوم کو یہ تصور دیا کہ ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے، لہٰذا ہمیں اپنا الگ وطن حاصل کرنا چاہیے، اور اس نظریے کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کا پیغام پھر قائد اعظم نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ بمبئی کے اندر اسی تصور کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ لوگوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا جو ان کی گفتگو سننے کے لیے جمع ہو چکا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں یہ خبر پہنچتی تھی کہ قائد اعظم خطاب کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لوگ جو ہے پورے جذبوں کی فراوانی کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے اور قائد کی حمایت میں، پاکستان کی حمایت میں نعرے گونج پڑتے۔ بلکہ کسی نے مسلمانوں سے پوچھا کہ جس شخص کے پیچھے تم لگے ہوئے ہو وہ تو انگریزی بود و باش رکھتا ہے، وہ تو ٹائی لگاتا ہے، وہ تو کوٹ پہنتا ہے، اور وہ انگریزی لہجے میں بات کرتا ہے، اور بعض باتیں تو تمہیں سمجھ بھی نہیں آتی ہیں۔ لیکن ایک عجیب بات ہے کہ جس بندے کی بات ساری سمجھ نہیں آتی، وہ جیسے ہی تقریر کرتے ہوئے رکتا ہے تم نعرے لگانے شروع کر دیتے ہو، قائد اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ جس بندے کی بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی، جو انگریزی میں بات کرتا ہے انگریزی تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی، تو تم کیسے اس شخص کے لیے نعرے لگا لیتے ہو؟ تو مسلمانوں نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا، کہا ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمارا لیڈر کوٹ پہنتا ہے، ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں وہ ٹائی لگاتے ہیں، ہم یہ بھی بات مانتے ہیں ان کی ساری باتیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک بات طے شدہ ہے، اگر ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ دنیا پہ کوئی ایسا سکہ نہیں ہے جو ہمارے لیڈر کو خرید سکتا ہو۔ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ بکے گا نہیں، یہ جو بات کہتا ہے نا کہ میں پاکستان بنا کے دوں گا، یہ ہمارے سے وعدہ پورا کرے گا۔ اور لوگ کہتے تھے یہ دیوانے کا خواب ہے، یہ بھلا کیسے ہوگا کہ الگ وطن یہیں پہ بن جائے گا اور نیا پاکستان الگ سے ملک بن جائے گا؟ تو پھر قائد اعظم علیہ الرحمہ نے، لوگ کہتے تھے یہ دیوانے کا خواب ہے، لیکن زمانے نے دیکھا پھر دیوانے نے اپنا خواب سچ کر کے دکھایا تھا، اور سچ ہوتا بھی کیوں نہ، ان دیوانوں کے پیچھے گنبد خضرا کے مکین کا ہاتھ تھا۔ اللہ ہو، یہ یوں ہی نہیں پاکستان بنا تھا، یہ نگاہ رسول کا فیض ہے، یہ حضور علیہ السلام کی نگاہ کا فیض ہے، اور یہ تا قیامت آباد رہے گا۔ وہ فیصل آباد کا سکھ تو جاتے ہوئے کہہ کر گیا تھا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں، فصلوں میں بیج ہم نے ڈالا ہے، پانی تم دینا، اگر پاکستان بن بھی گیا ہے تو یہ 6 ماہ نہیں چل سکے گا، کھیتوں میں آ کے فصلیں دوبارہ ہم کاٹیں گے۔ تو بڑی بات کر کے گیا اپنی طرف سے، لیکن آج اس کی نسلیں دیکھ رہی ہیں 6 ماہ نہیں 74 سال ہو گیا، پاکستان آج بھی موجود ہے، اور قیامت تک پاکستان وجود میں رہے گا، اور اس کو عروج آنا ہی آنا ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے افکار ہمیں یہ بتاتے ہیں، قائد اعظم کی جد و جہد ہمیں یہ بتاتی ہے، لاکھوں لوگوں نے جس کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں وہ وطن قائم رہے گا۔ تو قائد اعظم علیہ الرحمہ بمبئی میں خطاب کر رہے تھے، تو آپ نے جب یہ بات کی کہ ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے، تو ایک ہندو سفیر اور ہندو صحافی جو ہے وہ مجمع میں سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، مسٹر جناب، تم پڑھے لکھے شخص ہو، بیرون ملک سے تم نے ڈگریاں حاصل کی ہیں، اور یہ تم کیسی عجیب نفرت بری بات کہتے ہو کہ ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے، جبکہ ہم سینکڑوں نہیں ہزاروں سالوں سے اکٹھے رہتے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد ایک ہیں، ہمارا وطن ایک ہے، ہماری مٹی ایک ہے، ہماری بولی ایک ہے، ہمارا کھانا پینا ایک جیسا ہے، یہ کیسی عجیب بات کرتے ہو؟ تم تو جو ہے وہ ایک ہی ماں کے 2 بیٹوں کو آپس میں لڑانے کی بات کر رہے، اور تم نفرت کا جو ہے وہ سبق پڑھا رہے ہو۔ تو قائد اعظم بڑے بازیرک انسان تھے، قائد اعظم نے جب اس کو یوں بفرے ہوئے لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی کا گلاس پلایا جائے۔ آپ کی خدمت میں پانی کا گلاس پیش کیا گیا، آدھا گلاس پانی کا پی کر آپ نے اس ہندو صحافی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ لو لالا جی، آپ بڑے برہم ہو رہے تھے، یہ پانی پی لیجئے پھر بات کرتے۔ تو وہ فوراً بول پڑا کہ میں اور ایک مسلے کا جھوٹا پیوں، میں تو نہیں پیتا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اسی مجمع میں ایک ترکی نسل نوجوان بیٹھا تھا جس نے ترکی سٹائل کے کپڑے پہنے تھے، سر پہ ترکی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ تو قائد اعظم اس سے کہا کہ بیٹا آپ یہ پانی پی لیجیے۔
وہ نوجوان اٹھا اور قائد کا تبرک سمجھتے ہوئے، لیڈر کا تبرک سمجھتے ہوئے اس نے گھٹا گھٹ پانی کا گلاس نیچے اتار لیا۔ تو پھر قائد اعظم کھڑے ہوئے، کہا لالا جی مجھے ایک بات تو بتائیے، میرے اور آپ کے آباؤ اجداد ایک، میری اور آپ کی وطن کی مٹی ایک، میری اور آپ کی بولی ایک، لیکن آپ تو میرا ایک گلاس بھی پانی کا پینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ رہنے والا ترکی کا، میں رہنے والا ہندوستان کا، اس کی ٹوپی کا انداز کچھ اور، میرے کوٹ کا انداز اور، اس کی بولی اور میری بولی اور، اس کے آباؤ اجداد اور میرے آباؤ اجداد اور، اس کے وطن کی مٹی اور میرے وطن کی مٹی اور، لیکن اس نے تو ایک منٹ بھی نہیں لگایا اور اس نے پانی پی لیا۔ تو جانتے ہو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، اگرچہ اس کے وطن کی مٹی اور میرے وطن کی مٹی اور، اس کے آباؤ اجداد اور میرے آباؤ اجداد اور، اس کی بولی اور میری بولی اور، لیکن اس کے باوجود اس نے ایک لمحے میں پانی پی لیا۔ تو اس کی وجہ صرف ایک ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اس کا اور میرا رسول ایک ہے، اس کا اور میرا گنبد خضرا کا مکین ایک ہے۔ یہ وہ نسبت ہے جس نے مجھے اور آپ اس کو ایک جگہ پہ کھڑا کیا۔ تو مجھے بتاؤ، اگر میں زندگی گزارنا چاہوں تو میری زندگی اس کے ساتھ اچھی گزرے گی یا آپ کے ساتھ اچھی گزرے گی؟ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ محمد کی وساطت سے یہ محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے یہ محبت تیری میری ہے، محبت اصل ان کی ہے نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ اصل تو حضور کا پیار ہے۔ یہ جو آپ پھولوں کی پتیاں لے کے میرے اوپر نچھاور کر رہے تھے، میرا خاندان اور آپ کا خاندان اور، میرا علاقہ اور آپ کا علاقہ اور، میں آپ میں سے کسی کے شخص کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں، لیکن اگر آپ پھولوں کی پتیوں سے مجھے استقبال دے رہے تھے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا رسول ایک ہے، میرا اور آپ کا رسول ایک ہے۔ اس نسبت نے مجھے اور آپ کو محبت میں کھڑا کر دیا۔ تو یہ وہ، اور میں نے کہا صرف ہندو نہیں، یہ یاد رکھیے گا، یہ وہ تصور ہے جو امت کو کھڑا کرتا ہے کہ صرف ہندو نہیں، سارے غیر مسلم جنہوں نے حضور کا انکار کیا وہ الگ قوم ہیں، اور وہ سارے خوش قسمت جو گنبد خضرا کے مکین کے قدموں میں کھڑے ہیں وہ ایک قوم ہے۔ تو قوم وطن سے وجود میں نہیں آتی، قوم گنبد خضرا کی غلامی کے ساتھ وجود میں آتی ہیں۔ یہ وہ عقیدہ تھا، یہ وہ تصور تھا جو قائد اعظم نے دو قومی نظریہ کے طور پر قوم کے سامنے رکھا، اور جب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی، اللہ اکبر، پھر ہر طرف ایک ہی صدا تھی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر کوئی یہ کہہ رہا تھا لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ اور اس تصور کے لیے، اس نظریے کے لیے پھر 2 کروڑ لوگوں نے ہجرت کی، لاکھوں لوگوں نے اپنا خون پیش کر دیا، کتنی ماؤں نے اپنے جوان بیٹے اس سبز پرچم حلالی کے اوپر نچھاور کر دیے، کتنی بہنوں نے اپنے بھائی قربان کر دیے، اور کتنی جو ہے وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے سہاگ اجاڑ دیے، اور اس سبز پرچم حلالی کی خاطر، اس وطن کی خاطر انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ آج بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے وہ مناظر دیکھے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے لاہور اندرون میں ایک دن اسی عنوان پر گفتگو کی تو ایک جو ہے وہ بزرگ تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور انہوں نے مجھے روک لیا اور کہنے لگے کہ تم نے کہانیوں میں سنا ہے یا پڑھا ہے کتابوں میں، لیکن یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے کتنے دن تک دریا کے پانی کو خون کی طرح بہتے دیکھا ہے، اور کہا کہ لاشیں اوپر تیرتی تھی اور ان کو کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا۔ یہ پاکستان اتنی آسانی سے نہیں مل گیا ہمیں، یہ ایسا نہیں تھا کہ کسی نے کیک جو ہے وہ رکھ کے پلیٹ میں دیا ہو کہ اتنا تم لے لو اور اتنا ہم لے لیں، ایسے نہیں ہوا تھا صاحب، لاکھوں لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی تھی۔ ہم وہ کہانیاں، وہ داستانیں کبھی نہیں بھول سکتے کہ جب سکھ ایک ماں کی گود سے پھول جیسا بیٹا اس کا چھینتا ہے، کرپان کی نوک پہ چڑھا کر پٹک کے زمین پہ مارتا ہے، بچے کا پیٹ پھٹتا ہے، اس کی انتڑیاں باہر گرتی ہیں، لیکن ماں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اتنی ماؤں نے قربانیاں دی اور پھر یہ وطن عزیز حاصل ہوا۔ آنے والے بتاتے ہیں، میرے استاذ المکرم ایک کہانی سنایا کرتے ہیں کہ لوگ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ قافلے کی صورت میں سکھوں سے جان بچا کر جو ہے پاکستان کی طرف دوڑ رہے تھے، رستے میں ایک کماد آیا اور وہ اس کے اندر چھپ گئے، اور اپنی سانسوں کو بھی روک لیا کہ کہیں سکھ آ کر ہمیں پکڑ نہ لے۔
لیکن قافلے کے اندر ایک ماں تھی جس کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا. گرمی کی شدت اور پیاس کی حدت کی وجہ سے جو ہے وہ بچہ روتا تھا. ماں اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتی لیکن وہ چپ نہیں کرتا تھا. پورے قافلے والے اس کی ماں کو گھور رہے تھے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ ابدی نیند سلا دے گا, اگر سکھ حملہ آور ہو گئے تو کوئی بھی نہیں بچے گا. جب اس کیفیت نے ماں کو دودھ پیتے بچے کو بلکتا ہوا تڑپتا ہوا دیکھا, پھر اس نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور ایک مرتبہ قافلے والوں کی طرف دیکھا, اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے 6 ماہ کے بچے کا گلا دبا کر اس کو موت کی آغوش میں سلا دیا کہ اگر ایک 6 ماہ کا بچہ دے کر اتنے لوگوں کی جان بچتی ہے تو میں اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ کیا وہ ماں کل ہم سے پوچھے گی نہیں کہ ہم نے 6 ماہ کے بچے دے کر تمہیں پاکستان بنا کر دیا تھا, تم نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ مجھے اور آپ کو آج کے اس یوم آزادی کے دن میں اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا. وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان ہمیں بنا کر دیا, اور وہ لاکھوں لوگ کس طرح قربانیاں پیش کر رہے تھے. اللہ اکبر. قائد اعظم علیہ الرحمہ شام کو کھانے کے لیے جب بیٹھا کرتے تو اپنا جو پرسنل سیکریٹری تھا اس سے دن بھر کی رپورٹ لیا کرتے. تو ایک دن شام کو پوچھا کہ آج کی کوئی تازہ خبر, تو اس نے کہا کہ آج ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا. کہا کیا ہوا؟ کہا آج روڈ کے اوپر ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور ایک نوجوان سائیکل سے گرا اور اس کو چوٹ لگ گئی اور کچھ خون اس کا بہہ گیا. میں نے آگے بڑھ کر اس کو سنبھالا, اس کو حوصلہ دیا, اس کی پٹی کی, لیکن وہ نوجوان تھا کہ چیخے مار کے روتا تھا. تو میں نے اسے کہا کہ تم بیٹا نوجوان ہو, یہ تھوڑا سا خون بہا ہے اور ہلکے سے زخم ہے, یہ جلد تمہیں صحت نصیب ہو جائے گی, تو تم ذرا صبر کرو. لیکن وہ نوجوان تھا کہ چپ نہیں ہوتا تھا. جب دوسری مرتبہ میں نے اس کو تھوڑا زور دے کر کہا تو وہ کہنے لگا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے چوٹ لگی ہے, بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں, یہ خون جو یہاں روڈ پہ ضائع ہو گیا ہے یہ تو میں نے پاکستان کو پیش کرنا تھا, یہ تو میں نے قائد اعظم کو پیش کرنا تھا, تو مجھے اس بات کا رونا آ رہا ہے. جب یہ بات میرے قائد سنتے ہیں تو قائد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جس قوم کے جذبے اتنے جواں ہوں ان کے وطن کو بننے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. اور پھر زمانے نے دیکھا کہ دیوانے نے وہ خواب سچ کر دکھایا. پاکستان بننے کے بعد جنہوں نے پاکستان بنایا تو ان کے جذبے دیکھیے. اللہ وہ کیسے بااصول باوقار لوگ تھے جنہوں نے پاکستان ہمیں بنا کر دیا. ایک ٹرین کے اندر ایک ٹکٹ چیک کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے, مختلف لوگوں کی ٹکٹ دیکھتا ہوا ایک بوڑھی ماں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں جی آپ اپنی ٹکٹ دکھا دیں. تو ماں کہتی کہ بیٹا میرے پاس تو ٹکٹ نہیں ہے. تو کہا اماں جی آپ ٹکٹ خریدیے. تو ماں کہتی کہ بیٹا میرے پاس ٹکٹ خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں. تو وہ ٹکٹ چیکر کہتا ہے کہ اماں جی ہمارا ملک بڑا غریب ہے اور ابھی نیا ملک بنا ہے, اگر ہم لوگوں کو یوں مفت سفر کروانے لگیں گے تو پھر ہمارا ملک چل نہیں سکے گا, لہٰذا ٹکٹ تو آپ کو خریدنا پڑے گی. تو وہ ماں کہتی کہ بیٹا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. پھر ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ وہ نوجوان ٹکٹ چیکر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے اور پیسے قومی خزانے میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے اماں جی آج آپ کی ٹکٹ کے پیسے میں دے دیتا ہوں, آئندہ ایسے نہ کرنا, میرا ملک بڑا غریب ہے. جب ایک ٹکٹ چیکر بھی ملک کے ساتھ اتنا مخلص تھا کہ اپنی جیب سے قومی خزانے میں پیسے ڈالوں گا لیکن جو ہے وہ ملک کے ساتھ خیانت نہیں ہونے دوں گا, جب ایک ٹکٹ چیکر اتنا دیانتدار تھا تو ملک اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے کی طرف جا رہا تھا. لیکن جب میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں, وہ بااصول باوقار باکردار لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. آپ قائد اعظم علیہ الرحمہ کی اپنی ذاتی زندگی دیکھیے ذرا. قائد اعظم علیہ الرحمہ جو ہے وہ شام کے وقت سیر کے لیے جایا کرتے تھے, تو گاڑی میں آگے دیکھا کہ روڈ بند ہے, تو آپ کا ADC اتر کے جاتا ہے اور پھاٹک بند تھا, تو جا کر اس نے کہا کہ پھاٹک کھول دو, گورنر جنرل کی گاڑی آ رہی. جب وہ آ کے گاڑی میں بیٹھا تو میرے قائد پوچھتے ہیں کہ اتنی جلدی پھاٹک کیسے کھل گیا؟ تو کہا کہ میں نے بتایا ہے کہ گورنر جنرل کی گاڑی ہے لہٰذا پھاٹک کھول دیا گیا. میرے قائد اس بات کو پسند نہیں کرتے اور کہتے کہ واپس جاؤ اور جا کر پھاٹک بند کروا دو. اگر آج یہ پھاٹک گورنر جنرل کے لیے کھلے گا تو کل کسی اور کے لیے بھی کھلے گا. میں تو اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں پاکستان کے قانون کو روند دوں. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان بنا کر دیا. کس قدر مخلص تھے.
آج ہم دیکھیں یہ روڈ کے اوپر سگنل لگا ہے جناب، سرخ بتی پہ ہم نے رکنا ہے، یہ ریڈ سگنل مجھے بتاتا ہے پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے تم یہاں رکو، اور میرے رسول کا قرآن مجھے کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اس کے ضمن میں مسلمانوں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر وہ قانون جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے، انسانیت کی فلاح کے لیے ہے، اس سے عمل کرنا واجب ٹھہرا۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ سگنل ریڈ آن ہے اور مجھے رکنا چاہیے، لیکن میں رکنے کے لیے تیار کب ہوں؟ اگر پولیس وارڈن والا کھڑا ہے تو میں رک جاتا ہوں، اور اگر وہ موجود نہیں ہے تو میں پاکستان کا قانون قدموں تلے روند کر میں گزر جاتا ہوں۔ تو میں کہتا ہوں ہمارا زور اس سرخ بتی پہ چلتا ہے، ہم اس کو روند دیتے ہیں، اور جن کا لاکھوں کروڑوں کی سرخ بتیوں پہ چلتا ہے وہ ان کو روند دیتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو آج اپنے اندر اترنا ہے۔ یوم آزادی پاکستان مجھ سے اور آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اور آپ اپنے حصے کی شمع روشن کریں، اپنے آپ کو پیش کریں پاکستان کے لیے، اپنے آپ کو دیانتداری کے ساتھ پاکستان کے لیے وقف کر دیجئے۔ یہ میرا اور آپ کا آج کا عہد ہونا چاہیے، اور اس عہد کی خاطر میں اور آپ اپنے کردار کو سونپیں۔ کیسا خوبصورت کردار ہے قائد اعظم علیہ الرحمہ کا کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک بل پیش کیا جاتا ہے جو کہ 38.5 روپے کا بل ہے۔ میرے قائد تسلی کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں اور ایک جگہ پر سرخ نشان لگاتے ہیں، اور وہاں پہ لکھا تھا کہ کرسی 7 روپے کی۔ تو میرے قائد پوچھتے ہیں یہ کرسی کس کے لیے ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کی بہن فاطمہ جناح ہیں، یہ ان کے لیے کرسی منگوائی گئی ہے۔ تو میرے قائد فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پیسے فاطمہ جناح اپنے اکاؤنٹ سے دیتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کرسی واپس جائے گی۔ میں نے قوم کا خزانہ فاطمہ جناح کی کرسی کے لیے اکٹھا نہیں کیا، میں نے قوم کا خزانہ قوم کے لیے اکٹھا کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، جن کا ویژن کتنا واضح تھا، جن کا کردار کتنا خوبصورت تھا۔ اللہ اکبر، یہ ہے وہ قائد اعظم علیہ الرحمہ کا سیرت کا خوبصورت عنوان جو مجھے اور آپ کو کھڑا کرے گا۔ قائد اعظم علیہ الرحمہ جو ہے وہ ایک اجلاس بلانا چاہتے ہیں، تو ایک شخص آ کر پوچھتا ہے کہ سر شام کو جو ہے وہ حکومتی عہدہ داران کی میٹنگ ہے، میٹنگ میں چائے پیش کی جائے یا کافی پیش کی جائے؟ تو میرے قائد پوچھتے ہیں کہ جو میٹنگ میں آ رہے ہیں کیا وہ گھر سے چائے نہیں پی کر آ سکتے؟ کہا یا تو گھر سے پی کر آئیں یا میٹنگ کے بعد گھر جا کے پئیں گے۔ میں نے قوم کا خزانہ وزیروں کی چائے کے لیے اکٹھا نہیں کیا، میں نے ملک چلا کے دکھانا ہے۔ یہ جذبے تھے صاحب۔ آج میں دیکھوں میں کہاں پہ کھڑا ہوں، آپ دیکھیں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ہم نے ملک بچانا ہے۔ یہ کسی نے ہمیں کیک میں رکھ کے نہیں دیا تھا صاحب، یہ لاکھوں لوگوں کے خون کی امانت ہے ہمارے پاس۔ میں بڑے انقلاب کی بات نہیں کرتا، وقت سمٹ رہا ہے، میں اتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، میں آپ سے 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا۔ میں ایک تو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا مسکن ہے، یہ ہماری مٹی ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہماری آبرو ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے ایک ایک چپے کی، اس کے ایک ایک بوٹے کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اور اس کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگر میں اور آپ پاکستان کے ساتھ صرف اتنا کیجئے، میں کسی بڑے انقلاب کی آپ کو دعوت نہیں دیتا، بڑا انقلاب جب آئے اللہ خیر فرمائے ہم اس کے لیے کوشش کریں، لیکن میں اتنا کیا اتنے لوگوں میں بیٹھے میں اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ آج کے دن میں اور عہد کر سکتے ہیں کہ کم از کم میں اور آپ اس ملک کے گلی کوچوں کو صاف رکھنے کا عہد کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی گاڑی سے چلتے ہوئے پانی کی بوتل پی کے نیچے نہیں پھینکیں گے، چونکہ یہ روڈ پاکستان کا ہے، یہ میرا گھر ہے۔ لیکن کیسی عجیب بات ہے، جس 5 مرلے کی قیمت میں نے دی ہے، جس کی رجسٹری میرے نام ہے، اس کو تو صبح سے لے کر شام تک میں بھی، میرے بچے بھی، میری گھر والی بھی صاف ستھرا رکھتے ہیں، چونکہ ہمارا گھر ہے جناب۔ ہم 5 مرلے کے گھر کو تو صبح و شام 3 مرتبہ صاف کرتے ہیں، لیکن شاید ہم صرف اسی کو 5 مرلے کو اپنا گھر سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کی قیمت دی ہوئی ہے، اور اس کا سارا کچرا لا کر ہم 2.5 فٹ کی گلی میں پھینک دیتے ہیں، جو کہ اس کی ہم نے قیمت نہیں دی ہوئی ہے۔ صاحب ہم نے 5 مرلے کی قیمت دی ہے تو ہم نے اس کو صاف رکھنے کا عہد کیا ہے، لیکن جنہوں نے پورے پاکستان کی قیمت دی تھی وہ لاکھوں لوگوں کا خون تھا، انہوں نے اپنی جانیں پیش کر کے اس کی قیمت ادا کی تھی۔ اگر انہوں نے کل ہم سے پوچھ لیا، ہم نے تو اپنے بچے قربان کر کے یہ پاکستان بنایا تھا، اور تم اس کے گلی کوچوں کو پاک بھی نہیں رکھ سکے، تم اس کے گلی کوچوں کو صاف بھی نہیں رکھ سکے، آئیں آج کے دن میں اور آپ یہ عہد کریں۔ میرے حضور کی ویسے بھی تعلیمات ہیں، فرمایا صفائی نصف ایمان ہے،
آقا کریم علیہ السلام کی تعلیم نصف ایمان اس کو قرار دیا گیا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رسول مجھے یہ نصیحت فرمائیں کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ میرا ملک کیسے کچرے میں آ سکتا ہے؟ مجھے اور آپ کو ایک تو یہ کام کرنا چاہیے، اور دوسرا میں کہنا چاہوں گا مجھے اور آپ کو آج کے دن یہ عہد کرنا چاہیے کہ میں اور آپ اس ملک کے ساتھ وفادار ہو جائیں، کبھی خیانت نہ کریں پاکستان کے ساتھ. آپ ان لوگوں کا حال دیکھیں، تاریخ اٹھائیں، اس ملک کے ساتھ کسی نے بھی خیانت کی ہے وہ نیست و نابود کر دیا گیا ہے، اس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے، چونکہ یہ نگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے، اور جو حضور کے فیض کے ساتھ خیانت کرے گا وہ کبھی بچ نہیں پائے گا. میں اور آپ عہد کریں، ہم جس محکمے میں بھی کام کرتے ہیں، ہم چوتھے گریڈ کے افسر ہیں یا ہم 18ویں گریڈ کے افسر ہیں، ہم پاکستان سے وفا کریں گے، اس کے ایک ایک روپے کی حفاظت کریں گے، خیانت نہ کیجیے. پوری دیانتداری سے آپ جس محکمے میں جس کمپنی میں کام کرتے ہیں، پاکستان کے لیے دیانتداری سے محنت شروع کر دیجیے، اور پھر جب محنت دیانتداری کے ساتھ ہوگی، پورے اخلاص کے ساتھ ہوگی، تو پھر اس کے اللہ نتائج بھی نصیب فرمائے گا، اور مجھے اور آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. اور تیسری چیز کے ساتھ میں مکمل کرنا چاہوں گا کہ میں اور آپ پاکستان کے لیے تعلیم کے سفر کو عام کریں. اپنے بچوں کو یہ بتاؤ کہ بیٹا یہ ملک ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، اس ملک کو ہم نے بچانا بھی ہے، اس کو چلانا بھی ہے، اور یہ تعلیم کے سفر کے بغیر ممکن نہیں ہو پائے گا. دین کی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ ضرورت بالکل واضح ہے، اس کی کوئی حقیقت کا انکار نہیں کرتا. دین کی بنیادی ضرورت ہے، وہ ہمارا دین ہے، اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے. لیکن یہ بات ذہن نشیں رہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم بھی حاصل کرنا ہے، چونکہ جو دشمن ہے وہ اس فیلڈ میں اندر کھڑا ہے. اور اگر ہم مرہون منت ہیں اپنے دشمن کے، ہم نے جو کام جن سے جنگ لگی ہوئی ہے چیزیں ان سے مانگ کے ہی ہم نے استعمال کرنی ہے، تو پھر جنگ تو نہیں کی جا سکتی. جو ہمارے اندر گھس جاتا ہے اور ہماری جو ہے وہ ثقافت، ہمارے کلچر، ہمارے ادب، ہمارے حیا کو چھین لیتا ہے، تو اگر ہم ان کے مرہون منت ہیں اور ہم وہاں سے چیزیں منگوا کر استعمال کرنے پر مجبور ہیں، اور ہم خود کچھ اپنی علمی اور تعلیمی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر اس سے نتیجہ حاصل نہیں ہوگا. میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ بیٹا پوری ایمانداری کے ساتھ تعلیم حاصل کرو. اور یہ بات بھی کہہ دوں، یہ دین کی تعلیم ہوتی ہے، یہ دنیا کی تعلیم ہوتی ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے. اسلام نے کیا تصور دیا؟ جس وقت بدر کے قیدیوں کو پکڑ کر مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، تو میرے حضور فرمایا کہ جو اتنا اتنا فدیہ دے دے گا میں محمد اس کو آزاد کر دوں گا. اور لوگ فدیہ دینے لگے، لیکن کچھ ایسے لوگ تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے، تو حضور فرمایا کہ تم میرے صحابہ کے بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دو، میں محمد تمہیں آزاد کر دوں گا. اب مجھے بتائیں، کافروں سے کہا کہ تمہارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، تو کیا وہ دین کی تعلیم تھی؟ نہیں. حضور جانتے تھے کہ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے امت کو یہی درس دیا. فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، ہر نیت کا قبلہ درست ہو. یہ میں کہنا چاہوں گا، آپ ڈاکٹر بنیں، آپ انجینئر بنیں، آپ پائلٹ بنیں، آپ بڑے آفیسر بنیں، یہ سب آپ کے خواب اچھے ہیں، لیکن صرف اس لیے کہ میری نوکری اچھی ہو جائے، میرا گھر مکان پکا ہو جائے، مجھے گاڑی مل جائے، مجھے معاشرے میں سٹیٹس مل جائے، یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے صاحب. اس لیے تعلیم حاصل نہ کریں کہ ہمیں نوکری تو ملنی ہے، لیکن آئیں اپنے خواب کو بڑا کرو. جوانوں آؤ اپنے ملک کے لیے، اپنے رسول کی عزت اور ناموس کے لیے دین کے ساتھ عصری تعلیم کو بھی حاصل کرو، تاکہ ہم دشمن جس جگہ پہ کھڑا ہے ہم اس کا مقابلہ کر سکیں. اور جو شخص اس نظریے کے ساتھ پڑھ رہا ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت، امت مسلمہ کے غلبے کے لیے اور پاکستان کے دفاع کے لیے میں تعلیم حاصل کروں گا، تو اس کا ایک ایک لمحہ عبادت کے اندر ہوگا. آئیے، پاکستان کو تعلیم کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کا پاس وسعت ہے، تیسری بات سے مکمل کروں گا، اللہ نے آپ کو وسعت عطا کی ہے. اپنے بچوں کے ساتھ کتنے لاکھوں بچے ہیں جو پاکستان کے اندر تعلیم بنیادی بھی حاصل نہیں کر پا رہے. میں اور آپ اپنے حصے کا چراغ جلائیں. اگر میں اپنے ذاتی اخراجات میں ایک بچے کی فیس جو ہے وہ قبول کر سکتا ہوں اخراجات میں،
مجھے ایک بچے کو منتخب کر کے اس کو تعلیم دلوانی ہوگی. یہ میرے اوپر، وہ میرے پاکستان کا بچہ ہے، وہ میرے رسول کی امت کا فرد ہے. اگر میں ایک ایک بچہ، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم اپنے 3 بچوں کی تعلیم کا بندوبست کر رہے ہیں، ہم 4 کی کر رہے ہیں. اگر اپنے کسی خاندان میں ہی کسی ایک بچے کے اوپر ہم نظر رکھ لیں اور اس کو سینے سے لگا لیں اور اس کو کہیں کہ بیٹا تمہیں میں تعلیم دلواؤں گا، تم نے پاکستان کے لیے، تم نے میرے رسول کی امت کے غلبے کے لیے پڑھنا ہے، تو مجھے بتائیں یہ کتنا بڑا کام ہوگا. میں نے کہا بڑا انقلاب نہیں، ہم اگر ایک شخص کی ذمہ داری لے لیں اور ایک بچے کو، کتنے لوگ ہیں جو پاکستان میں رات کو بھوکے سو جاتے ہیں. یار وہ ملک جو حضور کے نام پہ ہمیں ملا، ہمارے پاس لاکھوں کے اخراجات ہوں اور ہمارے ساتھ جڑا ہوا مسلمان پاکستانی بھائی، اس کی اولاد بھوکی سو جائے، ہمیں نیند کیسے آ سکتی ہے؟ آئیں اپنے رسول کی امت سے پیار کریں. پاکستان سے وفا یہ ہے، ہم ایک شخص کو اگر مہینے میں 1 مرتبہ بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، ہم اس کے 1 مہینے میں 1 مرتبہ کے کھانے کی ذمہ داری لے لیں، اس لیے کہ یہ حضور کا وطن ہے، یہ نگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے. یار میرے پاس اگر 1 روٹی ہے اور میں اس کو اضافی سمجھتا ہوں، میں اپنے رسول کے ملک میں رہنے والوں کو کسی ایک کو وہ کھانا کھلا سکتا ہوں، تو یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا چراغ روشنی ہے جو اوروں کو سکھا دے گا. آئیے ملک پاکستان سے وفا کیجئے، پاکستان کے ساتھ پیار کیجئے، اسلام سے پیار. اچھا یہ سب کچھ ہم نے کیوں کرنا ہے؟ ہم نے اس کے گلی کوچوں کو صاف رکھنا ہے، ہم نے یہاں تعلیم کے سفر کو عام کرنا ہے، ہم نے یہاں کے بھوکے اور بے روزگاروں کو رزق کی طرف لے کر آنا ہے. یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارا وطن ہے، یقیناً یہ ہماری محبت ہے وطن سے. لیکن سوال پھر کہنا چاہوں گا کہ وطن سے محبت کی وجہ کیا ہے؟ تو میں پاکستان سے پیار اس لیے نہیں صرف کرتا کہ یہ میرا وطن ہے، یہ میرا مسکن ہے، یہ میری مٹی ہے، یہ میرے آباء و اجداد کا گھر ہے. میں تو پاکستان سے پہلے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اقبال نے کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا دیس وہی ہے، میرا دیس وہی ہے. یہ میری خوش قسمتی، آپ کی خوش بختی ہے کہ ہمارا وطن وہ ہے کہ ابھی ہمارا وطن ہمیں نہیں ملا تھا، ابھی ہم اس وطن میں آئے نہیں تھے، لیکن حضور کو ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے یہاں سے پہنچا کرتے تھے. تو جس ملک سے حضور کو ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی، پھر اس ملک کے لیے مجھے کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اس ملک کے لیے مجھے جینا چاہیے یا نہیں جینا چاہیے؟ یہ آج کا یوم آزادی پاکستان مجھ سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں حضور کے نام پہ ملنے والے وطن کی حفاظت کے لیے اس کے اندر ایک چراغ روشن کر سکتا ہوں، کسی ایک بیٹے کو تعلیم دلوا سکتا ہوں، کسی کو 1 وقت کا کھانا کھلا سکتا ہوں، کسی کے ساتھ صرف مسکرا کے بات کر سکتا ہوں. میرے حضور سے غریب صحابہ نے پوچھا تھا نا کہ حضور ہم تو غریب ہیں، امیر صحابہ اتنا مال صدقہ کرتے ہیں، اتنی نیکیاں کما لیتے ہیں، لیکن ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو اتنے اخراجات نہیں ہیں کہ ہم اتنی نیکیاں کما سکیں. تو میرے حضور فرمایا تھا کہ تم اتنے غریب تو نہیں ہو کہ تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہ آ سکے. اپنے مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھ لیا کرو، یہ بھی اللہ کے ہاں صدقہ لکھا جاتا ہے. تو آئیں حضور کے نام پہ ملنے والے اس وطن کے باسیوں سے پیار کیجئے. سادہ سی بات ہے یار. میرے استاذ المکرم فرمایا کرتے ہیں کہ یار میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو آپ کو اچھا لگوں گا نا، آپ میرے بچوں کا منہ چومیں تو مجھے اچھے لگیں گے نا. تو یار جو حضور کی دکھی امت کے ساتھ پیار کرے گا وہ حضور کو کتنا پیارا لگے گا. آئیے حضور کی امت سے پیار کیجئے، پاکستان سے پیار کیجئے، پاکستان کے رہنے والوں سے پیار کیجئے. ان کو دھوکہ نہ دیجئے، ان سے خیانت نہ کیجئے، ان سے جھوٹ نہ بولیے، ان سے وفا کیجئے. یہ وہ خوش قسمت ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم میں ہیں. اور باقی رہے گی پاکستان کی بات، تو یہ یاد رکھیے گا کیا خوب واصف علی رحمہ فرما گے. کہا پاکستان ایک نور ہے اور نور کو کبھی زوال نہیں آیا کرتا. نور کی اڑان اوپر بلندیوں کی طرف ہوتی ہے. اور آپ کے علاقے کے بزرگ حضرت صوفی برکت علی فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں وہ زمانہ دور نہیں ہے کہ پاکستان کی ہاں اور پاکستان کی نام میں اقوام عالم کے فیصلے ہوا کریں گے. تو یہ خواب ہمارے بزرگوں نے یقین کامل سے دیکھا اور انشاءاللہ وہ خواب شرمندہ تعبیر ہوگا. لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو چراغ محبت کو جلا کے رکھنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں اتنے لوگ گند ڈال رہے ہیں تو ہم بھی گاندتے ہیں، ہاں ایسا تو نہیں ہوگا صاحب. ہمیں اپنے حصے کا چراغ روشن کرنا ہے.
گلا شکوہ تنقید اچھی بات ہے، کبھی ہو بھی جائے تو اس میں حرج نہیں، لیکن ساری زندگی حکومتوں کے، ایم این اے کے، ایم پی اے کے، وزیروں کے، مشیروں کے، کیا ہم گلے کرتے ہی چلے جائیں گے؟ آئیے تنقید گلے شکوے چھوڑیے۔ میں تو آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی ایک شمع جلائے جاتے، اپنے حصے کی ایک شمع جلائے جاتے۔ آئیے پاکستان سے پیار کیجئے، یہ حضور کی نگاہوں کا مسکن ہے اور یہ حضور کی نگاہ عنایت کا فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے مالک اٹھے ہاتھ پھیلی جونیاں رحمتوں سے بھر دے، مقدر کی خزائیں دور فرما، بخت کی بہاریں نصیب فرما، جئیں تو تیرے لیے مریں تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار رہیں، ہر علت ہر قلت ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے نبی کے در کی گدائی دے دے۔ یا اللہ میرے پاکستان کی حفاظت کرنا، اس وطن کے چپے چپے کو امن کا حصار عطا فرما، رحمتوں کا حصار کامل عطا فرما، شہدائے پاکستان کی عظمتوں کو یا اللہ مزید عظمتیں عطا کرنا، ان کی قربانیوں کو قبول فرمانا، یا اللہ ہمیں اس سے وفا کرنے کی توفیق عطا کرنا، یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے یا اللہ پاکستان کے باسیوں سے محبت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ملک کے اداروں کو سلامتیاں نصیب فرما، پاک فوج کو یا اللہ مزید توفیقات سے مالا مال فرما، یا اللہ ملک کے اداروں میں اگر کوئی خائن لوگ ہیں جو ملک سے مخلص نہیں ہیں، یا اللہ میرے ملک کو ان کے خیانت سے محفوظ رکھنا، یا اللہ جو لوگ مخلص ہیں اداروں میں کام کر رہے ہیں ان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا، یا اللہ ان کو مزید جذبوں کی فراوانیاں عطا کرنا، یا اللہ جتنے لوگ جس طرح سے بھی پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں سب کو بہتر صلہ اور جزا عطا کرنا۔ ہمارے بزرگوں کا یہ ورثہ امانت ہے ہمارے پاس، ہمیں یا اللہ دیانتداری کی توفیق عطا فرمانا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔